بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو مسلمانوں پر فریضہ مقرر فرمایا ہے، یعنی یہ کہ ہمارے جو اپنے ضروری کام ہیں یا جو عبادات ہیں ان سے متعلق معلومات حاصل کرنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اسی طرح رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کریں، اسی طرح مالداروں پر مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ جس کے پاس مال و دولت کی اور زیادہ فراوانی ہو تو وہ کعبۃ اللہ کا حج بھی لازماً کرے۔ اسی طرح دیگر عبادات اور معاملات، اخلاق وغیرہ کی بات ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہم عمل اسی وقت صحیح انداز میں کر سکیں گے جب کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ جیسے ہمیں نماز پڑھنی ہے تو نماز کے فرائض، شرائط، طہارت، وضو، غسل وغیرہ کے تمام مسائل سے واقفیت نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں تمام بالغ مسلمان روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو روزے کے مسائل کا سیکھنا بھی ہم سب پر ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو روزے کے مسائل کے عنوان سے سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور روزے کے اہم مسائل جو ہم کو عموماً رمضان المبارک میں پیش آتے ہیں ان کا ایک تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا جائے گا تاکہ ہمارے روزے صحیح انداز میں ادا ہو سکیں۔ محترم ناظرین، روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت جو صحت مند ہو، مقیم ہو، اس پر رکھنا فرض ہے۔ نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو بیمار ہیں، روزے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان پر روزہ فی الحال فرض نہیں، وہ روزے کی قضا بعد میں کر سکتے ہیں جب وہ صحت مند ہو جائیں۔ اور اگر کوئی بیمار اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ فی الحال بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ روزہ رکھنے کے بظاہر آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، یا کوئی ایسا عمر رسیدہ بزرگ شخص ہے جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آئندہ بھی رکھنے کے بظاہر امکان نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں پر فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، جو ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دیا جائے۔ فدیے کے مسائل انشاءاللہ بعد میں ذکر کیے جائیں گے۔ لیکن اسی طرح کوئی آدمی اگر مسافر ہے، حالت سفر پر ہے، تو وہ بھی اگر فی الحال روزہ نہ رکھنا چاہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بعد کے دنوں میں شمار کر لے، یعنی روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح پر ہماری ماؤں بہنوں کے جو ماہانہ عذر کے دن ہیں، جنہیں حیض کے ایام کہا جاتا ہے، ان ایام میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بعد میں قضا کر لیں۔ ان معذورین کو چھوڑ کر بقیہ ہر بالغ مرد و عورت جو مسلمان ہے، مقیم ہے، اس پر رمضان المبارک میں چاند رمضان کا دیکھنے کے فوراً بعد دوسرے دنوں سے روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں اس کی میں مختصر سی تعریف آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ روزہ
عربی میں اسے صوم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں روزے کے متعلق باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، دستاویز بنا دیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ تو روزے کے معنی ہے رکنا، مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز سے جب رک جاتا ہے تو اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ لیکن شرعی طور پر روزہ نام ہے 3 چیزوں سے بچنے اور پرہیز کرنے کا: کھانے سے پرہیز کرنا، پانی سے یا کسی اور چیز کے پینے سے پرہیز کرنا، اسی طرح نفسانی خواہش کو جائز انداز میں جو پورا کرنا ہے اس سے بھی بچنا اور پرہیز کرنا۔ اور روزے کا وقت ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ طلوع فجر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی فجر کا وقت صبح شروع ہو جاتا ہے تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ روزے کا وقت باقی رہتا ہے سورج کے ڈوبنے تک۔ جیسے ہی سورج ڈوب گیا روزے کا وقت ختم ہو گیا۔ سورج ڈوبنے کے بعد افطار ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے، پانی پینا بھی حلال ہو جاتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں وہ سب ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی روزے کا وقت شروع ہو گیا تو فوراً جو ہے کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیوی سے جو جائز خواہش ہے پورا کرنے سے ہمیں بچنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ فرض ہے اور سحری کھانا سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم لوگ سحری کھایا کرو۔ سحری کہتے ہیں طلوع فجر سے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سحر یا سحری ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے۔ یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے مطابق کہ تم سحری کھایا کرو، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ لہذا سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم کو صبح فجر سے جو پہلے کا وقت ہے سحری کا وقت، اس وقت میں کچھ نہ کچھ ضرور کھانا چاہیے تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ اگر ہم کسی وجہ سے رات میں دیر تک جو ہے کام وغیرہ میں مشغول تھے یا عبادات میں مشغول تھے اور رات میں جو ہے دیر تک کے وقت 12-1 بجے کچھ کھا لیے ہیں اور ہم نے اسی موقع پر یہ سمجھ لیا کہ ہماری سحری ہو گئی، تو یہ سنت ادا نہیں ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم کو جو ہے جو روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہی جو ہے ہم کو کھا لینا چاہیے تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ اسی طرح پر میں ایک چیز خاص طور پر یہاں حیدرآباد اور آس پاس کے لوگوں یا اسی طرح تلنگانہ کے لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے پاس جو نظام الاوقات بنے ہوئے ہیں، نظام الاوقات بلدیہ حیدرآباد دکن کے، اس نظام الاوقات کے مطابق جو عام طور پر تمام حیدرآباد کی اور تلنگانہ کی مساجد میں وہ نظام الاوقات لگے ہوئے ہیں اور اسی سے جو ہے اوقات جو ہے جاری ہیں، تو اس میں اس چیز کی احتیاط ہم کو بے حد ضروری ہے کہ اصل روزے کا وقت تو ہے فجر صادق، یعنی یہ کہ طلوع فجر سے لے کر فجر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، لیکن نظام الاوقات میں جو فجر کا وقت بتایا جا رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ سحر کے ختم ہونے کے وقت میں اور فجر کے وقت میں ان لوگوں نے 22 منٹ کا فرق رکھا ہے، جو ہے بڑا عجیب و غریب نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سحری کا وقت جہاں ختم ہو جاتا ہے وہیں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ سحری کا جو ختم ہونے کا وقت ہے وہ جو ہے جو نظام الاوقات میں چھپا ہوا ہے اس سے 11 منٹ آگے ہے، اور فجر کی نماز کا جو شروع وقت ہے جو نظام الاوقات میں بتایا جا رہا ہے اس سے جو ہے 11 منٹ پہلے ہے۔ اور یہ حضرات نظام الاوقات جو بنانے والے ہیں انہوں نے احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے سحری کے وقت کو 11 منٹ پہلے ختم ہو گیا یہ بنا دیا ہے، اور فجر کے وقت کو جو ہے 11 منٹ کے بعد فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے یہ بنا دیا ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کا وقت جب شروع ہوگا، فجر کی جو اذان ہوگی اس وقت تک ہم سحری کھا سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، جملہ صحیح ہے،
لیکن ہمارے جو نظام الاوقات ہیں اس حساب سے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان نظام الاوقات کے مطابق جو ہے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، جو وقت اصل شروع ہو رہا ہے اس سے 11 منٹ کے بعد یہ لوگ شروع بتا رہے ہیں، جس سے جو ہے بہت بڑی مشکلات ہے، بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے، ان سب حضرات کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس جو حیدرآباد دکن کے نظام الاوقات چھپے ہوئے ہیں ان میں جو فجر کا وقت ہے اس سے 11 منٹ پہلے ہی فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ لہذا میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میری جس مسجد میں خدمت ہے اس مسجد میں اس حقیقی جو وقت ہے فجر کا شروع ہونے والا وقت، اسی وقت کو اذان دلوا دیتا ہوں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ پچھلے چند سالوں سے ہماری مسجد میں جاری ہے۔ اسی کے مطابق جو ہے آپ تمام حضرات بھی کوشش کریں کہ جو ہے فجر کا وقت جو حقیقی وقت ہے، جو نظام الاوقات کے وقت سے 11 منٹ پہلے ہی شروع ہو رہا ہے، یعنی حیدرآباد دکن کے جو نظام الاوقات چھپے ہوئے ہیں اس کے وقت سے 11 منٹ پہلے ہی شروع ہو رہا ہے، اسی وقت سے پہلے ہی سحری کھانا بند کر دے، ورنہ جو ہے روزہ ادا ہونا مسائل کے اعتبار سے مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ حقیقی یہ ہے کہ اگر وقت فجر شروع ہونے کی تھوڑی دیر تک بھی اگر ہم نے کھانا پینا جاری رکھا تو روزہ ادا نہیں ہوتا، بعد میں اس کی قضا کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک درمیان میں اہم بات تھی جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے، یہ بہت ضروری میں نے سمجھا ہے جو آپ کی خدمت میں نے بات رکھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رمضان مبارک میں روزہ رکھنا فرض ہے، سحری کھانی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ اہل کتاب کا مطلب یہودی یا نصرانی، ان حضرات کے اوپر بھی یعنی یہودیت میں بھی روزے فرض تھے، نصارہ میں بھی یعنی عیسائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو مقرر فرمایا تھا، روزے فرض قرار دیے تھے، لیکن ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق یہ رکھا گیا ہے کہ ان کے لیے سحری مقرر نہیں تھی اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کو مقرر فرمایا ہے۔ لہذا ہم اس سنت کا پاس و لحاظ رکھیں اور سحری ضرور کریں۔ جیسے ہی روزے کا وقت شروع ہو گیا ہے کھانے پینے سے مکمل اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد کوئی بھی چیز جو ہے ذری بھی ہم نہیں کھا سکتے۔ جن حضرات کو چائے وغیرہ کی عادت ہے یا کوئی گولی وغیرہ کھانے والے ہیں ان سب کو جو ہے روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی یعنی فجر صادق کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے ان تمام چیزوں سے فارغ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح پر جو ہے یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ افطار کا جیسے ہی وقت ہو جاتا ہے اور مکمل سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے، تو پھر ہم جلد سے جلد افطار کر لیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ تو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں پر فرض فرمایا تھا، امت محمدیہ پر بھی فرض فرمایا ہے۔ اسی فرضیت کے پیش نظر امت کا ہر فرد چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جو بھی بالغ ہے اور جو ہے صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، اسی طرح مقیم ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا اور روزے کے جو اہم مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ پیش کیے جائیں گے۔ یہ اس لیے جو ہے یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ بہت سارے لوگ روزے کے تعلق سے مسائل کے متعلق بہت ساری غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے کوئی پوچھتے ہیں کہ روزے میں تیل لگانا جائز ہے کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ کوئی پوچھتے ہیں کہ اگر بال ترشوائیں، کٹنگ کروائیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ اسی طرح روزے میں کون سے وقت تک ہم نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں؟ کیا صبح صبح ہی نہانا ضروری ہے؟ اگر دیر ہو جائے نہائیں تو کیا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات لوگوں نے جو ہے اس ناچیز کے سامنے کیے ہیں۔ اس سے مناسب یہ سمجھا گیا کہ روزے کے متعلق کچھ مسائل جو ہے میں آپ کی خدمت میں رکھوں، اور اس سلسلے میں کچھ کتابوں کی میں نے تحقیق کی، ریسرچ کیا، تو اسی میں سے کچھ نوٹس میں نے بنانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں میں جو ہے حروف تہجی کی بنیاد پر، حروف تہجی کا مطلب یہ کہ اردو کے جو الفابیٹ ہیں جیسے الف مد ہے، پھر الف ہے، پھر بے پے وغیرہ، اس بنیاد سے روزے کے جو مسائل جو ہے جتنے کچھ بھی مجھے حاصل ہوئے ہیں ان میں سے جو ضروری اور اہم مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش اور فکر کروں گا۔ امید ہے کہ میرے ناظرین توجہ سے جو ہے ان باتوں کو سنیں گے، اور جو ہے میں یہ بھی توقع کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ میرے ناظرین اگر اس کو مناسب اور بہتر سمجھتے ہوں تو انشاءاللہ اپنی رائے سے نوازیں گے، اور یہ اگر مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں، تو اپنے اس ناچیز کا یہ پیغام اور جو کچھ مسائل جو ہے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا ان مسائل کو جو ہے دوسروں تک بھی جو ہے آپ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے
اس رمضان المبارک کو خیر و برکت والا رمضان بنائے اور صحیح طور پر روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور روزوں کی پوری برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، روزوں کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔